اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں وہ بارڈر کراس کر کے بنگلہ دیش جاتے ہیں اور بنگلہ دیش سے جو ہے وہ یہ سارے اٹیکس کنڈکٹ کرواتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو ملٹری جنتا ہے جو اس ٹائم میانمار کے کیپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر وہ اس تھریٹ کو فیل کرتی ہے اور پھر بارڈر کراس کر کے کبھی ڈرونز پھینکتی ہے بنگلہ دیش کے علاقے میں. وہ ڈرونز آ کے گرتے ہیں. جو کاکس بازار ایک علاقہ ہے جہاں پہ اس ٹائم میانمار کی جو اپوزیشن یا بہت سارے جو روہنگیا مسلمز ہیں وہ رہتے ہیں. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ بنگلہ دیش اپنے ڈیفنس کو اس لیے بھی اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ آنے والے ٹائم پہ اگر میانمار کوئی ایریل اسٹرائک کرتا ہے بنگلہ دیش کے اوپر یعنی ان ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے یا ان فریڈم فائٹرز کو مارنے کے لیے تو بنگلہ دیش اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. بلکہ جواب میں بنگلہ دیش بھی میانمار کی ملٹری کو یہ بتائے کہ آپ ہم پر اٹیک نہیں کر سکتے, آپ جو بھی معاملہ ہے وہ ہمیں بتائیں, ہم اس معاملے کو خود سالو کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ مور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ایز آف ناؤ بنگلہ دیش اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ اس کو اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس کو میانمار سے بھی خطرہ ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات بھی بنگلہ دیش کے ابھی ٹھیک نہیں ہے. تیسری بڑی اہم امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ تیسری بہت اہم امپورٹنٹ چیز انٹرنل ہے. اب انٹرنل مسئلہ کیا ہے بنگلہ دیش کا؟ سنیے گا. بنگلہ دیش کے اندر یہ فیئر پایا جاتا ہے کہ کہیں شیخ حسینہ واجد کے حق میں لوگ کوپ نہ کر دیں. اب شیخ حسینہ واجد کے حق میں اگر لوگوں نے کوپ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پہ شیخ حسینہ واجد کے حق میں اگر کوپ ہو گیا تو شیخ حسینہ واجد صاحبہ خود حکومت میں آ جائیں گی, اور خود حکومت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس انسان سے چن چن کے بدلے لیں گی جنہوں نے ان کو حکومت سے فارغ کی ہے. تو ایک یہ بھی ڈر ہے, اس لیے یہ اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی اس طرح کا کوپ ہوتا ہے تو ملٹری کے پاس وہ ویپنز ہوں جس سے وہ اس کوپ کو ناکام بنا دیں. تو ایک طرح سے میسیجنگ دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ایک طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے میسیجنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. آصفی نے ایک کویشچن کیا ہے, میں اس کویشچن کا جواب بھی دیتا ہوں اس ویڈیو کے دوران. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سر بنگلہ دیش میں جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے ہوئی تھی, پاکستان میں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے. وائی آصفی؟ کوٹا سسٹم کی وجہ سے نہیں رجیم چینج ہوئی, ان کی رجیم کو چینج ہونا تھا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے 2024 سے بنگلہ دیش کے اندر ایک ویو آنا شروع ہو گئی تھی کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جو وہاں کی ملٹری ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات کے اندر ان بن آنا شروع ہو گئی تھی. یہ جو وقار الزمان صاحب جو بنگلہ دیش کے ملٹری جنرل ہیں یہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان سے بھی بہتر ہوں, بنگلہ دیش کے تعلقات ٹرکی سے بھی بہتر ہوں اور ڈفرینٹ کنٹریز سے بہتر ہوں, اور بنگلہ دیش بھارت کو یہ سمجھائے کہ بھارت بنگلہ دیش کا پانی نہ روکے. بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے جو کیونکہ فریجائل بارڈر ہے اس بارڈر کو بھی ٹھیک کیا جائے. اور بھارت جو بنگلہ دیش میں کہ بہت سارے جو امیگرینٹس ہیں جو اوبیسلی اللیگلی گئے تھے بٹ اب وہ وہاں پہ رہتے ہیں بھارت میں, ان کو وہ باہر کے تھرو بہار اور جو آسام میں وہ رہتے ہیں ان کو نکال کے واپس بنگلہ دیش میں بھیج رہا ہے. یہ ملٹری جنرل جو تھے وہ ان چیزوں کے خلاف تھے, بٹ کیونکہ شیخ حسینہ واجد واز پرائم منسٹر اور ان کی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ تھی تو ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں تھا. تو واقعہ کیا بنا؟ واقعہ بنا یہ کوٹا سسٹم. اب بات صرف کوٹے سسٹم کی نہیں ہے, کوٹا سسٹم کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا, شیخ حسینہ واجد نے وہ اپنی کال واپس لے لی تھی. اس کے بعد دوبارہ جب پروٹیسٹ ہوئے تو ہمارے پاس نیوز آئیں کہ انسٹیٹیوشنز اس میں شامل ہیں. انسٹیٹیوشنز نہیں چاہتے تھے کہ شیخ حسینہ واجد اب حکومت میں رہیں کیونکہ انسٹیٹیوشنز نے فیصلہ کر لیا تھا, اوبیسلی آرمی چیف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنے ملٹری جنرلز کے ساتھ کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا وقت پورا ہو چکا ہے. یہ اگر زیادہ عرصہ اس سارے معاملے میں انوالو رہیں تو اس سے نقصان یہ ہوگا شیخ حسینہ واجد اور ان ساری ملٹری جرنیلز کو کہ وہ جس پالیسی کو لے کر جانا چاہتے ہیں اس پالیسی کو وہ نہیں اس کو جو ہے وہ عمل کر سکتے, اور اس پالیسی پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے اس نئی فوج کی رجیم کے لیے. دیٹ واز اے بیسک ریزن وائی جو بون آف کنٹینشن رہا شیخ حسینہ واجد اور ملٹری جنرل کے درمیان, اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ان کی چھٹی ہوگی. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو اس ٹائم ملٹری ہے وہ اس ٹائم ڈیفنس پر کیوں اتنا فوکس کر رہی ہے؟ وہ ڈیفنس پر اس لیے فوکس کر رہی ہے تاکہ آنے والے ٹائم پر جب بھی کوئی ملٹری کوپ ہوتا ہے تو اس ملٹری کوپ یا کاؤنٹر کوپ ہوتا ہے شیخ حسینہ واجد کی طرف سے, ان کے کسی لائل پرسن نے کوپ کرتا ہے تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے ملٹری کے پاس ایسی ویپنری ہو کہ وہ اس ویپنری سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اس کوپ کو ناکام بنائے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, بنگلہ دیش میں سول وار کا بھی خطرہ ہے. اب یہ میں آپ کو بڑی بات کہہ رہا ہوں, سول وار کا خطرہ اس لیے ہے کیونکہ ابھی بھی شیخ حسینہ واجد جو ہیں جو ان کے بہت سارے لوگ ان کے لائل ہیں. اب ان کے لائل بہت سارے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی شیخ حسینہ واجد کو یاد کرتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں, چاہے وہ ملٹری میں ہوں, چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں.
تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ شیخ حسینہ واجد کے حق میں کوئی کوپ ہو جاتا ہے اور ان کو دوبارہ سے حکومت میں لے کر آیا جا سکتا ہے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ملٹری اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہی ہے, نئے نئے ویپنس لے رہی ہے, تاکہ اگر آنے والے ٹائم پہ کوئی اس طرح کا معاملہ بھارت کرتا ہے, کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اس ٹائم دہلی میں ہے یا کسی سیف جگہ پہ بھارت میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ بھارت نے ان کو ازائلم دیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش پچھلے تقریباً ایک سال سے ڈیفنس ایگریمنٹس کی بار بار بات کر رہا ہے, وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیوں کرنا چاہتا ہے, وائی بنگلہ دیش از سو مچ سیریس اباؤٹ آل آف دیز ڈیفنس ایگریمنٹس, وجہ اس کی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ بنگلہ دیش یہ چاہتا ہے کہ وہ ملیٹریلی جو اس کو چیلنجز کا سامنا ہے, میانمار سے جو چیلنجز کا سامنا ہے, پھر بھارت سے جو چیلنجز کا سامنا ہے, پھر جو بے آف بنگال کا علاقہ ہے سارا, وہاں پہ جو اس کو اس ٹائم چیلنجز ہیں, ان سارے کے سارے چیلنجز کو بنگلہ دیش ڈیل کرے, اور آبویسلی وہ ملیٹریلی ہی ان کو ڈیل کر سکتا ہے, بیکاز اس کے پاس اچھے ویپنز ہونے چاہیے. اب بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ 2030 تک بنگلہ دیش کو خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ملیٹریلی ماڈرنائز کرنا ہے. اب ملیٹریلی ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 4.5 جنریشن فائٹر جیٹس ہوں, جو اوبیسلی وہ چائنا سے لے رہے ہیں, آپ کے پاس اچھے ڈیفنس سسٹم ہو, آپ کی ملٹری کی جو ٹریننگ ہے وہ ویسٹرن اسٹائل میں ہو, اچھے اسٹائل میں ہو, آپ کے پاس سائبر ڈیفنس کمانڈ ہو, آپ کا جو انٹیگریشن سسٹم ہے سب ڈیفنس سسٹم کا اور اوفینس سسٹمز کا وہ بہترین ہو, اور آپ کی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, آپ کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ A to Z زبردست ہو, جو ابھی اس ٹائم جو لیٹسٹ جو ڈیمانڈز ہیں 2025 کی ان ڈیمانڈز کے مطابق ہو. تو بیسکلی اس کو ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. ان ساری ماڈرنائزیشن کو بیسکلی بنگلہ دیش کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کو کرنے میں اس کو 5 سال لگیں گے. 2030 تک بنگلہ دیش یہ ساری ماڈرنائزیشن کر لے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش ایک دم سے چائنا کے پاس اور ترکیہ کے پاس کیوں جا رہا ہے, اور یہ ان کنٹریز سے کیوں ڈیل کر رہا ہے. اس کا جواب ہے پاکستان. کیوں؟ پاکستان پچھلے تقریباً ایک سال سے بنگلہ دیش کو انگیج کر رہا ہے. آپ نے محمد یونس صاحب کے اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے, آپ نے ڈفرینٹ جو بنگلہ دیش کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے. سارے کے سارے ایک اسٹیٹمنٹ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اوبیسلی پاکستان کس کے قریب ہے, پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ایز آف ناؤ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو احمد بھائی, عزیر بھائی. پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ بنگلہ دیش کو یہ ویپنس پرووائڈ کرنا چاہتا ہے چائنا کے تھرو اور ٹرکی کے تھرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ اس ٹائم ملٹری ٹو ملٹری انگیج کر رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. اب اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا. بات اس ٹائم یہ ہے کہ لینڈ مارک ڈیفنس ڈیل ود ٹرکیہ is in the final stages. An agreement that will see Dhaka acquire the Cyper long range air defense system اینڈ پوٹینشلی کو پروڈیوس ٹرکش ڈرونس. اب اس بات کو سمجھیے گا, کوشش کیجیے گا. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ بنگلہ دیش آنے والے کچھ ٹائم میں جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ 2 چیزیں لینا چاہتا ہے. ایک چیز تو ایک سائپر لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. یہ بیسیکلی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ ٹرکی کا ہے, اس کو کہتے ہیں سائپر لانگ ایئر ڈیفنس سسٹم. دوسری چیز ٹرکی سے بنگلہ دیش لینا چاہتا ہے بیکٹر ڈرونس. بیکٹر ڈرونس آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ویری ریفائنڈ ڈرونس, جو اس ٹائم ٹرکی جو ہے وہ اپنے ایڈورسریز کے خلاف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. پاکستان نے بھی یہ ڈرونس استعمال کیے. ابھی بھارت کے خلاف جو کلیش ہوا, پاکستان نے بہت سارے بیکٹر ڈرونس استعمال کیے تھے ٹرکی کے, جس کے بعد ٹرکی نے اپنے بہت سارے ڈرونس کو ماڈیفائی بھی کیا, اور اب وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو دے رہا ہے. یہ 2 بہت امپورٹنٹ ڈیفنس معاہدے ہونے والے ہیں. اب یہ ہوں گے کب؟ یہ اگلے مہینے نومبر میں وقار الزمان صاحب جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے, وہ دورہ کریں گے ٹرکی کا, اور وہاں پر یہ ڈیفنس ڈیل ہوگی. تو اوبیسلی یہ اس ٹائم بنگلہ دیش کے لیے بڑا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سائپر لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم بنگلہ دیش لینے والا ہے, یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کی رینج کیا ہے, اور یہ کتنے علاقے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے. اوکے, میں آصفی آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا, آپ پلیز اسٹے ٹیون رہے گا. اوکے, اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو یہ سائپر لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم بنگلہ دیش کو ملنے والا ہے, یہ بیسکلی جو ہے مور امپورٹنٹلی اس کی جو رینج ہے وہ 150 کلومیٹر ہے. مطلب 150 کلومیٹر مثال کے طور پہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اور یہ 150 کلومیٹر سے ایک میزائل آ رہا ہے. تو 150 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ سائپر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو بنگلہ دیش ٹرکی سے لینے والا ہے, یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا, اور اس کو جو بھی میزائل آ رہا ہوگا یا ڈرون آ رہا ہوگا اس کو پکڑ لے گا. اگلی بات سنے گا. اب یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ کام کس کے لیے آتا ہے جو ابھی بنگلہ دیش لے رہا ہے؟ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم پروٹیکٹ کرتا ہے
اینیمی کے ایئر کرافٹ کو, اینیمی کے ڈرون کو, اینیمی کے کروز میزائل کو اور بلسٹک میزائل کو, جو 4 میجر اینیمی کی طرف سے اٹیکس ہوتے ہیں. ایک ڈرون, ایک ایئر فائٹر جیٹ کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے, ایک جو ہے کروز میزائل اور بلسٹک میزائل. اب مور امپورٹنٹلی بنگلہ دیش اگر یہ ڈیفینس سسٹم لگائے گا بھی تو میانمار کے پاس لگائے گا, جو اس کا میانمار والا بارڈر ہے, کیونکہ جو میانمار والا مسئلہ یہ ہے کہ میانمار کی طرف سے ہی بنگلہ دیش کو بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میانمار کی طرف سے ہی بنگلہ دیش کو بہت سارے اٹیکس فیس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ اس کا میانمار کے اندر بھی آپس میں اس ٹائم ایک سول وار چل رہی ہے. سو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اگلی بات سنے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو سائپر ایئر ڈیفینس سسٹم اس ٹائم بنگلہ دیش لینے والا ہے اگلے مہینے ٹرکیہ سے, وہ بیسیکلی کریٹیکل نیشنل انفراسٹرکچر کو بچاتا ہے, ملٹری بیسز کو بچاتا ہے اور میجر سٹیز کو بچاتا ہے. اب اس ٹائم جو بنگلہ دیش کے میجر سٹیز کون کون سے ہیں؟ ایک میر پور ہے, ایک ڈھاکہ ہے اور ایک چٹاگونگ ہے. یہ 3 میجر سٹیز ہیں بنگلہ دیش کے, جو 3 میجر ہبز ہیں جس کو وہ بچانے کے لیے ان ایئر ڈیفینس سسٹمز کو لگائے گا. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ملٹری ایک دم سے اتنے سارے ویپنز کیوں لے رہی ہے؟ تو میں آپ کو آلریڈی بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں بھی ابھی بھی سول وار کا خطرہ ہے, اور وہ سول وار کا خطرہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے نام پر لوگ سڑکوں پہ ابھی بھی نکل سکتے ہیں, کیونکہ ان کے بہت سارے لائلسٹک اس ٹائم بنگلہ دیش میں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بھارت میں اس ٹائم شیخ حسینہ واجد صاحبہ چھپی ہوئی ہیں, کسی جگہ پہ ان کو ازائلم ملا ہوا ہے. تو ڈر یہ ہے کہ جس دن بھی کوئی اس طرح کا معاملہ را کرواتی ہے یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن کرواتا ہے اور ایک طرح سے پروٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی بڑے بنگلہ دیش میں, جو کل بھی آپ کو نیوز ملی ہوگی, کل بھی بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اگر وہ پروٹیسٹ سکسیسفل کروا دیے جاتے ہیں جین زی کے طور پہ یا کسی اور طریقے سے, تو ہوگا کیا؟ انفارچونیٹلی ہوگا یہ کہ آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ اٹیک بھارت کر سکتا ہے اس فارم پہ کہ وہ اپنی را کے لوگ بھیج دے, اپنی انٹیلیجنس کے لوگ بھیج دے, جو ایزیلی سارے انسٹیٹیوشنس کو کیپچر کر کے ہیلی کاپٹر کے تھرو جو ہے وہ انسٹال کر دیں دوبارہ سے شیخ حسینہ واجد کو, بیکاز آلریڈی وہ بھارت کی ایک بہت زبردست الائی تو رہی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اگلی بات کیا؟ اگلی بات اس سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ سنیے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے, میانمار کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو مسئلہ انٹرنل بنگلہ دیش کا ہے کہ کہیں کوپ نہ ہو جائے, کہیں شیخ حسینہ واجد ہیلی کاپٹر میں ان کو دوبارہ انسٹال نہ کر دیا جائے اور سارے کے سارے لوگوں کو پھڑکا دیا جائے جنہوں نے ان کو فارغ کیا تھا 8 اگست 2024 کو. دوسرا مسئلہ میانمار کا. اب میں آپ کو دوبارہ سے ایک بات بتاتا ہوں. 2023 میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے میانمار کی, اونگ سانگ سوچی, جن کو نوبل پیس پرائز بھی ملا ہے, اونگ سانگ سوچی کو ملٹری کوپ کی وجہ سے جو میانمار کی ملٹری جنتا ہے, وہ ملٹری جنتا کہتے ہیں اپنی جو لیڈرشپ کو, اس ملٹری جنتا نے جو اونگ سانگ سوچی ہے ان کو فارغ کر دیا, مطلب ان کو نکال دیا, حکومت سے کوپ کر دیا. ابھی اس ٹائم اونگ سانگ سوچی صاحبہ جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ میں. اب اس بات کو آپ پلیز سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کیجیے گا. دیکھیں, پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ کہ اس ٹائم جو بنگلہ دیش ہے اس کا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک تو بھارت والا اس کے ساتھ پرابلم ہے, بنگلہ دیش کی جو فوج ہے خود بھی بڑی پریشان ہے کہ کہیں انٹرنلی کوئی مسئلہ نہ بن جائے. دوسرا, میانمار میں سول وار ہو رہی ہے بہت بڑی پچھلے 2 سال سے. اونگ سانگ سوچی کو فارغ تو کر دیا ملٹری جنتا نے, بٹ جو ملٹری جنتا کے خلاف لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور پچھلے تقریباً 2 سال سے اس ٹائم میانمار میں جنگ چل رہی ہے, سول وار چل رہی ہے. میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں. جو ملٹری جنتا ہے اس کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے, ملٹری جنتا کو اس ٹائم میانمار میں چائنا سپورٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ملٹری جنتا کو چائنا اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس ٹائم ملٹری جنتا چائنا کی ساری باتیں مان رہی ہے. اونگ سانگ سوچی جو تھی وہ ویسٹرن الائی تھی, امریکہ کی الائی تھی, وہ امریکہ کی بات مانتی تھیں, اور جو ملٹری جنتا ہے وہ چائنا کی بات مانتی ہے. اس ٹائم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے ویسٹ, اور جو اس ٹائم ملٹری جنتا ہے اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ رشیا اور چائنا. میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, ضرور دیکھیے گا وہ والی آپ. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ چلیں وہ تو ایک ان کا انٹرنل میٹر میانمار کا. میانمار میں جو اس ٹائم سول وار ہو رہی ہے اور جو لوگ چھپ کے بنگلہ دیش آ جاتے ہیں, بیکاز میانمار کا چھوٹا سا بارڈر کا علاقہ ہے, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی لگتا ہے, وہ چھپ کے یا تو بھارت چلے جاتے ہیں یا بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کراس بارڈر کر کے اٹیکس کرتے ہیں میانمار کی ملٹری جنتا پہ, جس طرح آج کل پاکستان پہ بھی افغانستان کے لوگ کر رہے ہیں, تو وہ ایئر اسٹرائک کے تھرو یا ڈرونس کے تھرو ان لوگوں پہ اسٹرائک کرتی ہیں ڈیپ انسائڈ بنگلہ دیش یا بارڈر کے علاقے پہ. تو بنگلہ دیش کو اس سے خطرہ فیل ہوتا ہے کہ کل کو کہیں ملٹری جنتا بنگلہ دیش کو ایکیوز نہ کر لے کہ آپ ان لوگوں کو چھپاتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی نہیں لیتے. آپ نے کاکس بازار میں اتنا بڑے لوگوں کو, آپ نے میانمار کے جو آپ کو پتا روہنگیا مسلمس تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ پالا ہوا ہے, کیوں آپ یہ لوگ کام کریں؟ تو اس ڈر سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ملٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی ڈرونس لے گی, ایئر ڈیفنس سسٹم لے گی, کہ کل کو اگر اس پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے ملٹری جنتا کی طرف سے, کوئی چھوٹا موٹا اٹیک بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنی فوج کو بارڈر پر رکھے اور وہ ڈیفنس سسٹم بھی انسٹال کرے. اور اوبویسلی بھارت کا تو آپ کو پرابلم پتہ ہی ہے کہ
बांग्लादेश का भारत से भी इशू है। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि फॉर ईयर्स द ब्रूटल सिविल वॉर रेजिंग इन नेबरिंग म्यांमार हैज लिटरली स्पिल्ड अक्रॉस द बॉर्डर. Stray artillery shells have landed in Bangladesh territory, and Myanmar military aircraft procured mainly from China and Russia have violated its airspace with alarming frequency. पिछले 2 सालों में म्यांमार के जो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स हैं प्लस म्यांमार के जो आर्टरी शेल्स हैं वो बांग्लादेश की एयर स्पेस के अंदर बांग्लादेश के अंदर गिरे हैं, जिससे दोनों कंट्रीज के दरमियान टेंशन्स भी बढ़ती हैं. तो फाइनली बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की भी हेल्प लेगा, टर्किया की भी हेल्प लेगा और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो चाइना की तो हेल्प वो ले गई. अगली बात सुनिएगा. Each incident cracks up the political pressure on the government in Dhaka to demonstrate that it can and will protect its borders. The problem is it currently lacks the tool to do so effectively. Bangladesh existing air defenses are patchwork of older short-range systems, leaving critical areas like the port of Chittagong and the crowded refugee कैंप्स नियर कॉक्स बाजार डेंजरसली एक्सपोर्ट्स. अब मसला इस टाइम ये है कि जो बांग्लादेश के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से वो एयर डिफेंस सिस्टम फारिग हैं. वो फारिग क्यों है? क्योंकि वो बहुत पुराने हैं और उनकी रेंज शॉर्ट रेंज की हैं. वो मतलब अगर बांग्लादेश के पास कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है भी तो उनकी रेंज जो है वो 20, 25, 30 मैक्सिमम 50 किलोमीटर की रेंज होगी, इससे ज़्यादा उनकी रेंज नहीं है. उससे मसला ये आता है कि बांग्लादेश जो है वो जब उसके ऊपर आर्टरी शेल्स या ड्रोन्स गिरते हैं म्यांमार के, क्योंकि उनकी आपस में भी सिविल वॉर चल रही है, तो उससे क्या होता है बांग्लादेश के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि भाईजान आप क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी फौज आपने रखी है, आपसे ये थ्रेट भी सिंबल नहीं रहा. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगली बात सुनेगा. अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम जो है वो बांग्लादेश और भी बहुत सारे वेपन्स लेने के चक्कर में सिर्फ बांग्लादेश ये साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लेगा, और भी बहुत सिस्टम्स लेगा. एक तो मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया कि बांग्लादेश जो है वो कुछ J-10C 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से अगले 3-4 साल में, और इसके अलावा साइपर एयर डिफेंस सिस्टम लेगा, और एक और चीज़ लेगा बांग्लादेश. वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. बांग्लादेश इज इन एडवांस टॉक विद टर्किया टू एक्वायर 6 T-129 ATA के अटैक हेलीकॉप्टर्स अंडर इट्स फोर्सेस गोल 2030 प्रोग्राम्स. The deal part of a wider modernization efforts that already include Bayaktar TB2 UAVs. अब इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो 6 ATA की अटैक हेलीकॉप्टर्स लेगा जो टर्की के हैं. बड़े ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर्स ये होते हैं, और पाकिस्तान की भी बात चल रही है इन हेलीकॉप्टर्स पे. और मोर इंपॉर्टेंटली बेहतर ड्रोन्स पाकिस्तान ने भी लिए हुए हैं ऑलरेडी, और बांग्लादेश भी ये बेहतर ड्रोन्स आने वाले दिनों में लेगा. अगली बात आपको सुनना बड़ा ज़रूरी है. अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बांग्लादेश की आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मान साहब, according to diplomatic sources, preparations to a landmark defense framework for cooperation are nearly completed. The draft has already been finalized and sent to Ankara, and the issue will take central stage during Bangladesh Army Chief Waqaruzzama visit to Turkey in November. अब अगला महीना नवंबर का या अक्टूबर का, अगले महीने बांग्लादेश के जो मिलिट्री चीफ हैं वकारुज़्ज़मा साहब वो बेसिकली अनकरा जाएंगे और तुर्की जाके डिफरेंट जो है वो फ्रेमवर्क्स पर बात करेंगे. कुछ फ्रेमवर्क्स पे बात जो है वो इस टाइम हो चुकी है, कुछ फ्रेमवर्क्स पे बात जो है वो इवेंचुअली तब होगी जब ये डील डन होगी अनकरा में. अच्छा, मैं आप लोगों के सवालात जो है वो इस वीडियो के आखिर में लूँगा, मेरे बस 2-3 मिनट रह गए हैं, फिर मैं आपके सवालात दूँगा. अगली बात सुनेगा. अगली इस टाइम बात यह है कि एज ऑफ नाउ इस प्रपोज एग्रीमेंट के मुताबिक बांग्लादेश में एक साइबर डिफेंस कमांड भी बनेगी, और उस कमांड को और जो मिलिट्री ट्रेनिंग है जो नए वेपन्स को, ऑब्वियसली जब नए वेपन्स देगा टर्की तो उसको ट्रेन भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो ये टर्की ही सारे के सारे जो ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश के उनको टर्की ही ट्रेन कराएगा, जिससे वो अपने आप को अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं आने वाले टाइम पे. अगली बात सुनेगा. अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि एक सीनियर बांग्लादेश के एक ऑफिशियल है, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है. अ सीनियर बांग्लादेशी ऑफिशियल हु डिड नॉट शेयर हिज name said that our goal isn't just to buy weapons, it is to build capacity. If we can produce locally, even export someday, that would be a breakthrough. अब बेसिकली बांग्लादेश एक और चीज़ कर रहा है, एक तो वो खुद वेपन्स परचेज कर रहा है चाइना से, पाकिस्तान से भी उसके कुछ मामलात चल रहे हैं, फिर टर्किया से वो परचेज़ कर रहा है वेपन्स, और साथ साथ बांग्लादेश की एक और सोच भी है अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल कि वो खुद भी वेपन्स बांग्लादेश बनाना चाहता है, और आने वाले टाइम पे बांग्लादेश ये वेपन्स खुद भी बनाने की नो डाउट की पॉसिबिलिटी सलाहियत रखता है, और वो आने वाले टाइम पे ये वेपन्स खुद भी बनाएगा. तो इट शोज़ कि बांग्लादेश के अंदर ये अभी करेज आ चुकी है कि वो खुद भी इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहता है, और आने वाले टाइम पर वो इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, इस सारे लैंडस्केप को अगर हम देखते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि ये ताल्लुकात बांग्लादेश के और टर्की से कब से बनना शुरू हुए, बेहतर होना शुरू हुए. 2025 में पहली बार, यानी ये जो नई रिजीम आई है अगस्त 2024 के बाद जब ये नई रिजीम आई है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ. 2025 जनवरी में टर्की के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर उमर बोलात साहब,
कॉमर्स मिनिस्टर टर्की के मिनिस्टर बोलस साहब ने विजिट किया था ढाका का जनवरी में इस साल, एंड ही मीट विद चीफ एडवाइजर डॉक्टर जूनस टू डिस्कस ट्रेड एक्सपेंशन। तो पहली बार जो मेजर मुलाकात हुई है नई गवर्नमेंट की टर्की के साथ, उस नई मुलाकात में एक चीज़ देखी गई कि तो पहली बार उमर बोल्टक साहब जो हैं, उमर बोलास साहब जो हैं, उन्होंने टर्की के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया और उर्दोगान साहब का मैसेज दिया और फिर